بھٹو صاحب نے وہ پریشرز نہیں لیے. پھر میاں نواز شریف صاحب پہ پریشرز تھے پوری دنیا کی طرف سے, اور انہوں نے جس طرح انڈیا کا جواب دیا اور جواب میں ہمیں ایٹمی تجربات کرنے پڑے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کا جو دفاع ہے وہ ناقابل تسخیر ہو چکا ہے. اب بلوچستان کے ایک ایشو جو آج کل بڑا برننگ ایشو تھا وہ یہ اس کے حوالے سے تھا جو ہمارے ہاں ایجوکیشن کے کچھ ٹیسٹ ہوئے تھے. ہم گئے تھے پروونشل اسمبلی اور وہاں پہ ہمیں ایڈوکیٹ جنرل نے اس کا بتایا کہ سپریم کورٹ کے ڈیسیجن پہ آپ ڈبیٹ نہیں کر سکتے, تو لہٰذا ہم نے ان ہاؤس ڈسکشن کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ آنریبل سپریم کورٹ نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ریزلٹس اناؤنس کریں, ہم فوراً سے پہلے ریزلٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اناؤنس کرنے لگے ہیں. اور ریزلٹس اناؤنس ہوں گے تو میں اتنا بتا دوں کہ یہ تمام جو بھرتیاں ہوں گی اس میں چند ایک جو کرائٹیریاز ہیں وہ ہم نے رکھے ہیں. ایک تو یہ خالصتاً جو ہے وہ کانٹریکٹ پہ ہوں گی یہ جو بھرتی ہوگی, اور میرٹ جو ہے وہ ہر صورت پریویل کرے گا. اور میرٹ کو انشور کرنے کے لیے میں نے جو بلوچستان کے ویل ریپیوٹیڈ ہمارے سینئر بیوروکریٹس ہیں جس میں غلام علی بلوچ صاحب ہیں, جس میں صبور کاکڑ صاحب ہیں, اسفندیار بلوچ ہیں, نور بلوچ صاحب ہیں, اور جمال دینی صاحب ہیں, ایک کاکڑ صاحب سیکرٹری لا ہیں, ان کی ایک کمیٹی بنائی ہے جو ان تمام جو پاس لوگ ہیں ان کو انٹرویوز کریں گے. اور اس کمیٹی کی سپرویژن پبلک سروس کمیشن کے جو چیئرمین ہیں وہ ان کو سپروائز کریں گے ٹو انشور دا میرٹ. اور اس کے لیے ہم نے یہ بھی طے کیا کیونکہ 2019 کی پالیسی ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم گریجویشن سے نیچے جنہوں نے گریجویشن کی ہے اس سے اوپر تو جو بی ایڈ کیا ہوا ہے, ماسٹرز کیا ہوا ہے, پریفرنس ان کو دیں گے. اور گریجویشن از دا باٹم لائن. جس نے گریجویشن نہیں کی وہ کیا پڑھائے گا بلوچستان میں, کیا تعلیم کا نظام بہتر ہو سکتا ہے. جو خود گریجویٹ نہ ہو تو وہ کیا تعلیم دے سکتا ہے. لہٰذا دس از دا باٹم لائن. اور اس کے اوپر جو لوگ ہوں گے وہ ہم انٹرویوز کر کے میرٹ پریویل کرے گا اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ بھرتی کریں گے. اور خالصتاً یہ کانٹریکٹ پہ بھرتیاں ہوں گی, کوئی اس پہ مستقل بھرتی نہیں ہوگی. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چاہے ہیلتھ ہو, چاہے ایجوکیشن ہو, چاہے اور ڈپارٹمنٹس ہوں, ہم انکریج کر رہے ہیں کانٹریکٹ پہ ملازمین کو لینے کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کا جو نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کا بار جس تیزی کے ساتھ اوپر جا رہا ہے, اگر آج اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو دیر آر لائکلی چانسز کہ آج سے 10 سال بعد 5 سال بعد ہم نہیں ہوں گے, لیکن ڈیولپمنٹ کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہوگا. بلوچستان کے جو آبادی جس طریقے سے بڑھ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹائم دور نہیں ہے اگر ہم نے اس سلسلے کو اسی طرح جاری رکھنا ہے. اسی طرح کچھ ہم نے کل بجٹ کے حوالے سے کچھ ڈیسیجنز لیے ہیں, کچھ میجر ڈیسیجنز لیے ہیں. بعد میں وہ ظہور بلیدی صاحب اور ہمارے فائنانس منسٹر پری بجٹ بریفنگز میں بتائیں گے. اس کے لیے اسپیشلی ہم جو کرنے جا رہے ہیں ہمارے جو پینشنز ہیں وہ جو پیڈ پینشن ہے اس کا ایک بڑا پروگرام لے کر آ رہے ہیں تاکہ ہمارے بجٹ پہ آنے والے ٹائم پہ بوجھ کم ہو. اور اسپیشل ایسنیز مور دین 7,000 اسپیشل ایسنیز جو ہیں وہ 1 سال میں بنائی گئی, اور یہ اتنا بڑا, اس پر 3 بلین روپیز جو ہیں وہ ہم نے حکومت بلوچستان کے بچائے ہیں. وہ اسپیشل ایسنیز جو ہیں وہ ہم نے ساری اومٹ کرنے کا کہہ دیا فائنانس ڈپارٹمنٹ کو. کوئی اسپیشل ایس این ای آج کے بعد نہیں ہوگی. ایس این ای وہ ہوگی جو ڈپارٹمنٹ کو ضرورت ہوگی, جس پر ایک اسکوٹنی ہوگی, جو ایک طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار کے تحت ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایس این ایز کو پروموٹ بھی کریں گے جہاں حکومت کو ضرورت ہو. ہمیں ضرورت نہیں ہے, ڈپارٹمنٹس کو ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم اسپیشل ایس این ایز بنا کر اور ہم اپنا اضافی بوجھ جو ہے ڈال دیتے ہیں اپنے فائنانس پہ. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ 22 تاریخ کو 21 یا 22 تاریخ کو اپنا بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے تیاری شروع کر دی ہے. اور فائنانس منسٹر اور فائنانس منسٹری اور پی این ڈی کی جو چھٹیاں ہیں وہ تمام کی تمام, چاہے وہ عید کی چھٹیاں ہیں وہ بھی منسوخ کر دی گئی ہیں, اور منسٹر صاحبان کی بھی, سیکرٹری صاحبان کی بھی, اور سٹاف کی بھی. ہم اس بجٹ پہ بہت محنت کر رہے ہیں بیکاز یہ ہمارا پہلا بجٹ ہے. ممکن ہے کہ اس میں کچھ فلاز ایسے رہ جائیں جو ہمارے ایکسپیکٹیشن ہے یا جو ہمارا ویژن ہے. پوری کوشش کریں گے کہ اس میں اس کو لے کر آئیں اور بلوچستان کے لوگوں کو ایک ایسا بجٹ دیں, ان کو ایک ایسی ہوپ دیں. خاص طور پہ یہ جو میں پہلے دن سے ہماری حکومت کا یہ تہیہ ہے کہ میرٹ جو ہے وہ پریویل کرے گا اور نوکری بکے گی نہیں. بلوچستان کے لوگوں, بلوچستان کے باسیوں, مت دو پیسے.
مت دو پیسے، ایسا کرائٹیریا رکھنے جا رہے ہیں جس سے آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے. میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے تعاون کے بغیر نہیں ہوگا. نوکری بکنا بیڈ گورننس کی سب سے بڑی مثال ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ڈسکریج کریں گے اور ڈسکریج کر کے دکھائیں گے، اور اس طریقے سے یہ بھرتیاں کریں گے کہ پبلک سروس کمیشن جس پر تمام بلوچستانیوں کو اعتماد ہے وہ اس کو سپروائز کرے گی اوور آل. اور یہ جو میں نے ویل ریپیوٹڈ آپ کو سیکرٹری صاحبان کا بتایا، دے ول انٹرویو اینڈ دیز جو جابز ہیں دے آر آن پیورلی کانٹریکٹ بیس. یہ کانٹریکٹ بیس پہ ہوں گے. اس پر ہم پرفارمنس دیکھیں گے، پرفارمنس انڈیکیٹرز رکھیں گے. پرفارمنس انڈیکیٹرز بہتر ہوں گے تو اس کے بعد وہ جو ہے آگے کنٹینیو کر سکے گا، اس کا کانٹریکٹ ایکسٹینڈ کیا جائے گا. ادروائز جو دنیا جہان میں پریکٹس ہوتی ہے، دنیا جہان میں پرفارمنس بیسڈ آپ جابز آفر کرتے ہیں. اگر پرفارمنس نہیں ہوگی تو وہ جاب پہ رہنے کا حق نہیں رکھتا. عام بلوچستانی یہ اپنے ٹیکس پیئرز کے پیسے ہیں اور اس سے جو ہے وہ عام بلوچستانی سفر کرتا ہے. ہم ایک دفعہ بھرتی ہو جاتے ہیں اور پھر بیڈا رولز تو فلانا رولز، کوئی کسی کو نکال نہیں سکتا ہے. کوئی پرفارمنس انڈیکیٹر نہیں ہے. سول سرونٹ چاہے سینئر ہیں چاہے جونیئر ہیں. کیا عجیب بات ہے کہ بلوچستان میں جتنے بھی ہمارے سول سرونٹ ہیں سب کے سب پروموٹ ہو جاتے ہیں، سب کے سب. دیر از نو کرائٹیریا. شاید ہی کوئی شاد و نادر ہوا ہوگا کہ کوئی پروموٹ نہیں ہوا. کیا یہ سارے ایکسٹرا انٹیلیجنٹ ہیں؟ یہ سارے کیا کوئی اپنے فیلڈز میں اتنے، ہر فیلڈ میں کوئی نالائق لوگ ہوتے ہیں، کوئی لائق لوگ ہوتے ہیں، کوئی ٹاپ پہ پہنچ جاتے ہیں، کوئی بیچ میں رہ جاتا ہے، کوئی لوور اس میں رہ جاتا ہے. یہ عجیب یہاں پر ماحول ہے کہ جو ایک دفعہ بھرتی ہو گیا وہ 20-21 تک تو پہنچ ہی جائے گا، اس کے بیچ میں کہیں رکنے کا چانس ہی نہیں ہے. سو یہ چیزیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو آہستہ آہستہ امپروو کر رہے ہیں. ہیلتھ ریفارمز پہ بھی کام چل رہا ہے. ایجوکیشن کے اور ریفارمز ہیں، اس پر جو ایجوکیشن کے بڑے ریفارمز ہیں جس میں ہم پنجاب کا ایک ماڈل اسٹڈی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پر پنجاب نے اپنے دور دراز دیہاتوں میں کس طریقے سے انشور کیا کہ ان کا ٹیچر اور ان کا اسٹوڈنٹ دونوں اسکول میں ہوں، کیونکہ ان دونوں کا اسکول میں جانا ضروری ہے. جب دونوں اسکول میں جائیں گے تو اسکول امپروو ہوگا. تو ایجوکیشن منسٹر صاحبہ لاہور گئی ہوئی ہیں، ان کو میں نے ٹاسک کیا ہوا ہے، وہ واپس آئیں گی. ہم پورا ایک ایجوکیشن ریفارمز پہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ ہم اس میں کیا ریفارمز کرنے جا رہے ہیں. فی الحال یہ ایس پی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. آئی ایم اوپن فار دا کویسچنز. تو کرپشن کرنے والے کون ہیں؟ وہ سابقہ حکومت بھی آپ لوگوں کی تھی، وہ دوست ہیں آپ کے سینیٹر بھی آپ لوگوں نے منتخب کرائے صاحب کو، تو ان پہ کس نے کرپشن کی یہ بھی واضح کریں. بیوروکریٹس بھی لازمی بات اس میں شامل ہوں گے، ان کرداروں کو کون سامنے لائے گا. یہ سلسلہ تو ہم نے شروع کیا، لیکن جو ملوث ہیں ان کو کیوں سامنے نہیں لایا جاتا، ان کے بارے میں کیوں بات نہیں کی جاتی. اور یہ جو 8,000 جو ملازمین ہیں یہ احتجاج کریں گے، لازمی بات ہے کہ اب، اور اس سے جو ہے اسپیکر صاحب نے فرمایا کہ یہ اب بھی چیلنج ہے کہ یہ جو ہے صاف شفاف کر کے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی، میں نے کبھی نہیں کہا کہ کرپشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. شکایات جو ہیں وہ اس طرح کی بھرتیوں میں پورے بلوچستان سے آ رہی ہیں کہ لوگوں نے پیسے لیے. دیٹ از ناٹ این ایویڈنس. اور میں کوئی انویسٹیگیٹو وہ تو نہیں ہوں کہ ایجنسی نہیں ہوں. یہ تو انویسٹیگیشن کوئی کرے تب جا کے پتہ چلے گا کہ کوئی کرپشن ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی ہے. لیکن دس از واٹ دا میسز سیز، دس از واٹ بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے اس طرح کی خبریں آتی ہیں. ہم پولیٹیشین ہیں، ہمارا ہاتھ جو ہے لوگوں کے نبض پہ ہے، تو ہمیں اس طرح کی باتیں آتی ہیں. ہم تو انشور کر رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی پریکٹس ہوئی ہے تو اس کو ڈسکریج کیا جائے. یہ طے کر لینا کہ اس میں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. میں نے اپنے کسی پریس ٹاک میں یہ نہیں کہا، کسی اس میں یہ نہیں کہا کہ یہ اگر شیورٹی ہو، جب کنفرم ہو جائے کہ کرپشن ہوئی ہے تو پھر تو ہم اس کو لٹکا دیں گے، پھر تو اس کو نہیں چھوڑیں گے. کنفرم ہی تو نہیں ہے، تبھی تو یہ اتنے بریکٹس لگا رہے ہیں، تبھی تو اتنی فلٹرز لگا رہے ہیں تاکہ جو میرٹ ہے وہ پریویل کرے، جو میرٹ پہ لوگ ہیں وہ اوپر آئیں، جو میرٹ کے بغیر ہیں وہ نیچے جائیں. سو دس از واٹ ہم پریکٹس کر رہے ہیں. ادروائز یہ کہیں میں نے نہیں کہا کہ یہ پروون ہے، اٹ از ناٹ پرووڈ یٹ. تو یہ تو ایک سنی سنائی بات کو یا ہیئر اینڈ سے کو لے کر آپ گورنمنٹ تو نہیں چلاتے ہیں. ہم یہ انشور ضرور کریں گے کہ اگر میں نے کوئی بات سنی ہے، اچھی ہے یا بری ہے، میں اس کو فلٹر ضرور کروں گا. اور یہ بات تو پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نوکریاں جو ہیں وہ میرٹ پہ دینے کی کوشش کریں گے. اور خاص طور پہ جو ٹیچرز ہیں، ٹیچرز تو معمار ہیں قوم کے. اگر ٹیچرز پہ ہی ہم نے کمپرومائز کر لیا، دیکھیں ایک 4th کلاس کی نوکری ہے،
وہ اس پہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. ایک چپراسی نے بھرتی ہونا ہے, فزیکلی فٹ ہو, مینٹلی فٹ ہو, ایک چوکیدار نے بھرتی ہونا ہے, وہ ہو جائے, اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن جب اگر ہم ٹیچر میرٹ پہ بھرتی نہیں کریں گے ٹیچرز, تو پھر اس کا مطلب ہے ہم پوری آنے والی نسل کو تباہ کرنے جا رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ جو معاملہ ہے گورننس کا, کل میں ایک جگہ پہ دیکھ رہا تھا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو گورنمنٹ نے مشینری کے لیے پیسے دیے, اور مشینری کے لیے جو پیسے دیے ہیں کل انہوں نے واپس بھیجے ہیں کہ ہم مشینری پروکیور نہیں کر سکتے. یہ ہے ہمارے ہاں گورننس, کہ یہ غریب صوبہ آپ کو پیسے دیتا ہے کہ جاؤ غریبوں کے لیے مشینز لو, ان کے سٹی سکین کرو, ان کے الٹرا ساؤنڈ کرو, اور آپ نہیں لیتے ہیں. کیوں نہیں لیتے ہیں؟ کیونکہ مافیاز باہر بیٹھی ہوئی ہیں, وہ لوگوں سے پیسے لیتی ہیں. میر صاحب آپ نے اس حوالے سے ذکر کیا کہ اس اور یہ کیسکو کا ذکر نہ کر لیں کہ یہ بلوچستان کے ہمارے دور دراز علاقوں میں 52+ ٹیمپریچر ہے, اور ہمارے ہاں 2 گھنٹے 3 گھنٹے اتنی بڑی لوڈ شیڈنگ جو ہے یہ ظلم ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے, ہم دوبارہ بھی بات کریں گے. کوئی 4 گھنٹے 5 گھنٹے دینے سے جو لائن لاسز جس کو یہ کہتے ہیں پورے پاکستان کا ایشو ہے, اور اس میں بلوچستان صرف 20% غالباً یا شاید اس سے بھی کم جو ہے وہ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اور اس میں بھی وہ ہمارے وہ کر رہے تھے جو ٹیوب ویل ہے, اور ٹیوب ویلز کو بھی اب ہم نے, کیونکہ گورنمنٹ آف بلوچستان 2 ارب روپے پے کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ کو اس پہ غور کرنا چاہیے. بلوچستان کے لوگ آج, جہاں کوئٹہ میں تو ٹیمپریچر اچھا ہے 50 کراس کر رہا ہے آج, نصیر آباد میں, سبی میں, مکران میں, رخشان میں, تو اس گرمی میں غریب لوگ جس طریقے سے رہ رہے ہیں, تو فیڈرل گورنمنٹ کو اس پر بالکل, میں وزیر اعظم صاحب سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں, میں نے ان کو لیٹر بھی لکھا ہے آج, کہ اس کا کہیں نہ کہیں کوئی سولوشن ڈھونڈنا چاہیے. اور یہ جو کیسکو کا ظلم کا بازار گرم ہے بلوچستان کے لوگوں پہ, وی ول ناٹ سٹ کوائٹ, ہم اس پہ ہر فورم پہ, اپروپریٹ فورم پہ بات کریں گے. ضرور یہ سوچنا چاہیے ہمارے بلوچستان کے لوگوں کو بھی کہ ہم اگر بجلی یوز کرتے ہمیں بلز دینے چاہیے. ہم فیڈرل گورنمنٹ کے جو لاسز ہیں اس میں فیڈرل گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے, لیکن آل آف سڈن اگر 50+ ٹیمپریچرز میں آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا کام کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ نامناسب بات ہے, نامناسب رویہ ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے آپ نے پیچھے کی بات کی, پیچھے کے لیے رول آف بزنس بنائے, جس طریقے سے آپ نے کمیٹی بنائی, کمیٹی کب کام شروع کری اور کتنے عرصے میں کمپلیٹ کریں, انٹرویو کے اندر کب ہوں گے اور کتنے عرصے میں کمپلیٹ ہو جائے گی؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ بیکاز اب اس میں ٹائم فریم ہم نے فکس نہیں کیا, ایجوکیشن منسٹر کو ہم ٹاسک کریں گے سب سے پہلے تو رزلٹ اناؤنس ہونے ہیں وہ, کیونکہ امیجیٹلی ہونے آنریبل سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے اور ہم اس ڈیسیجن کو آنر کرتے ہیں. اس کے بعد اس پروسیجر میں مجھے لگتا ہے کہ 4 سے 5 مہینے لگ جائیں گے. میر صاحب اس حوالے سے آپ نے پبلک سروس کمیشن کا ذکر کیا, پبلک سروس کمیشن نے پھر بھی انکار کر دیا, تو اس وقت پبلک سروس کمیشن کے پاس جو ہے اسسٹنٹ کمشنر کی 80 پوسٹیں 4 سال ہوئی تھی, وہ بھرتی نہیں کر سکے, تو 9000 کی طرف بھرتی کریں. آپ نے شاید سنا نہیں, میں نے ان کو صرف سپروائزری رول دیا ہے, وہ بھی چیئرمین پبلک سروس کمیشن کو. انٹرویوز جو کنڈکٹ کر رہے ہیں, جو میں نے آپ کو بتایا ویل ریپیوٹیڈ لوگ ہیں, اس کے اوپر بھی پھر ہم ایک فلٹر لگا رہے ہیں. آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا کہ آپ پہلے ایک ٹیسٹ ہوگا, اس ٹیسٹ کا جو نتیجہ آئے گا پھر اس کے اوپر فلٹر ہوگا انٹرویو کا, اس کے اوپر پھر سپروائزری رول جو ہے, تاکہ اس انشور کیا جائے میرٹ کو, اس پہ ہم سپروائزری رول چیئرمین پبلک سروس کمیشن کو دے رہے ہیں, چیئرمین کو, بیکاز وہ ایک نان کنٹروورشل آدمی ہے. اور پھر پبلک سروس کمیشن بلوچستان کا سول واحد ادارہ ہے جس پر کوئی انگلی کسی طرف سے نہیں اٹھتی ہے, تو اس لیے ہم اس کو انشور کریں کہ میرٹ پریویل کر دیں. ایک ایک کر کے آپ حکومت راشمالی کی حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ ٹیچر کی وہ ہیومن پروسیس کی ضرورت پڑتی ہوئی, انہیں 99% جو ہے وہ میرٹ آیا تھا, کوئی شکایت نہیں ہوئی, وہ آیا, وہ سلسلہ دوبارہ بھی کیا جا سکتا ہے. اس پالیسی میں 2019 کی پالیسی میں یہ چیز ہے کہ وہ یونین کونسل اور پھر اس سے نیچے, تو وہ ساری چیزوں کو ہم دیکھیں گے. مختصر بات یہ ہے کہ جو میں لب لبا کہنا چاہتا ہوں, جو کوزے میں بند کرنا چاہتا ہوں بات, کہ بلوچستان میں آپ کی حکومت ہے, اس حکومت میں میرٹ کو پریویل کرنے کی کوشش کریں گے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, ایجوکیشن کی بھرتیوں میں, اور پیسے دے کے نوکریاں بیچنے والا سلسلہ تھمے گا, رکے گا, روکیں گے, ہر کاسٹ پہ روکیں گے. بلوچستان میں بجٹ ہمیشہ سے جو نئی حکومتیں آتی ہیں, جو پچھلی حکومتوں میں بجٹ میں جو اسکیمات ہوتی ہیں ان کو چھوڑ کے نئی اسکیمات کو ڈال دیا جاتا ہے, اس سے اربوں روپیہ بلوچستان کا ہمیشہ سے ضائع ہوتا ہے. پچھلی 4 5 10 سالوں کی اگر آپ حساب لگا کے دیکھیں تو اربوں روپیہ
बलूचिस्तान का जो है ना वो नई स्कीमात की नज़र हुआ, उसके बाद जो स्कीमात रुक जाती हैं, नई हुकूमत आती है, अपनी तरक्यात, आपकी मखलूत हुकूमत है, आपका भी प्रेशर बहुत है, आपके जाती की अपनी स्कीमात नजर डाल रहे हैं। तो इससे मैं समझता हूँ कि ये आप समझते हैं कि बलूचिस्तान में जो पैसा ज़ाया जा रहा है, क्या इस रवायात को ख़त्म किया जाएगा और जो पुरानी स्कीमात हैं उनको मुकम्मल करने में कितना असर है? देखिए, मैं माजी पे कमेंट नहीं करना चाहता, मैं तो हाल की बात करता होता हूँ। बात इतनी है कि जब मेरे सामने जो बजट की चीज़ रखी गई है या हमारे रफ़का के सामने रखी गई है, बहुत ही पुरसान हाल है। एक स्कीम 50 करोड़ की है, एलोकेशन 2 करोड़ की है, किसी को 7 अरब, किसी को 10 अरब, किसी को 8 अरब, किसी को 4 अरब, जैसे रेवड़ियाँ बट रही हूँ। बजट की कोई प्लानिंग होती है, बजट के लिए कोई, ये जो हमारा डेवलपमेंट है, ACS डेवलपमेंट है या मिनिस्टर PND है, ये प्लानिंग करते हैं और उसके बाद डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स देते हैं। तो हम कोशिश करें, अब जैसे SNEs के बगैर स्कीमें कि 50 BHUs एक ज़िले में बना दो, 40 डिस्पेंसरीज बना दो, ना उसकी SNE अप्रूव्ड होती है, ना उसको DSC से अप्रूव होता है, ना महकमा उसको सपोर्ट करता है। ऐसे मादर पितर आज़ाद लोगों को तो बजट नहीं बनता ना। वैसे ये गरीब सूबा है, हम कहीं ना कहीं चेक्स रखेंगे और उन चेक्स के लिए जो प्रेशर है वो बिल्कुल बर्दाश्त करेंगे। हम अव्वल तो कोई प्रेशर है नहीं, क्योंकि जितने लोग हैं हमारे इत्तेहादी हैं, सब चाहते हैं कि बलूचिस्तान के हालात बेहतर हों। कौन चाहता है कि जो जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो सफ़र कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनका कॉन्स्टिट्यूएंट बेहतर हो। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि हमारे पास ये जो 100 अरब का या 150 अरब का कुशन बनता है, इस पे 43% बलूचिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर सकता है। लेकिन ये तो सही मानों में लग जाएं, ये तो बैड गवर्नेंस की नज़र ना हो जाए, ये तो फेवरेटिज्म की नज़र ना हो जाए ना। ये तो जिसका जितना जी चाया उतनी स्कीमें दे दी, ये वाला सिलसिला तो रुकना चाहिए। हाँ, फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है हमें कि वो हमारे ख़ास तौर पे साउथ पैकेजेस में, वो हमें साउथ पैकेज जो था वो हमारा वाइटल प्रोजेक्ट है, उसको हमने हर सूरत में वफाक से लेना है और उसकी एलोकेशंस बढ़ानी है, सो दैट कि हम वहाँ पर काम कर सकें और उन वाइटल प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि हम ज़रूर रैशनलाइज़ करेंगे, ज़रूर अपने बजट को देखेंगे और माजी की जो अच्छी रवायात हैं उनको साथ रखेंगे, जो बुरी रवायात हैं उनको किसी सूरत साथ नहीं रखेंगे। आपने शिकायत रजिस्टर किया, लेकिन इस वक्त जो महकमा खुराक में बारदानों की खरीदारी के वाले उसी तरह शिकायत आ रही है, फ्यूचर में भी यहाँ पे भी आपको मसला पेश हो, इस पर आप क्या शफाफ बारदानों की खरीदारी में शफाफ? देखिए, आज सुबह कोई एक हमारे ही लोगों ने कार्रवाई की ना, हमारे ही लोगों ने, हमारे डिप्टी कमिश्नर ने, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई की। उसकी हम तहकीकात कर रहे हैं कि वो बारदाना गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का था, वो किसका था। जो ही ये तहकीकात हो जाएंगी, हम इसमें इम्पार्शल किस्म की इंक्वायरीज़ करेंगे। हम देखिए, सोचने वाली बात है कि हमने ये वीट का सपोर्ट प्राइस दी क्यों, जबकि हमारे पास 8 लाख टन जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमारा है वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के पास तो स्टोर करने की जगह भी नहीं है। जस्ट टू गिव बेनिफिट टू द ग्रोअर, हम ग्रोअर को सपोर्ट करना चाहते हैं जो और रोज़गार के मौके नहीं है, जो आम बलूचिस्तानी है ग्रोअर। अब अगर मिडल मैन इससे फ़ायदा उठाता है तो हम इंश्योर करेंगे कि मिडल मैन को हम फ़ायदा नहीं उठाने देंगे, हम ग्रोअर को फ़ायदा ज़रूर उठाने देंगे। ये ग्रोअर के लिए सपोर्ट प्रोग्राम है, ये मिडल मैन के लिए नहीं है। और इस तरह की अगर ये जो कार्रवाई हुई ये भी हमने की ना, किसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने तो नहीं की, तो इसका मतलब है कि हम सिंसियर हैं कि हम ये बैड प्रैक्टिसेस जो है हम उनको रोकना चाहते हैं। सेहत के हवाले से जिस तरह आपने बात किया, बलूचिस्तान में मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा है, अफ्रीकी ममालिक का कंपेयर करो तो बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा है। तो इस हवाले से कोई स्ट्रेटजी आने वाले बजट में इस हवाले से? देखिए, हमने हेल्थ के हवाले से 2 स्ट्रेटजीज़ रखी है। एक तो हमारे पास ऑप्शंस क्या थे, एक टोटली हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ चले जाएं, जो कि मॉरली या अगर आप मुझसे पूछें मेरी ओपिनियन में, तो मैं उससे 200% एग्री करता हूं कि हमें अपने एजुकेशन को और हेल्थ को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। बिकॉज इतना बड़ा पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, आम बलूचिस्तानी को उसका फ़ायदा क्या मिल रहा है। आज तक हम अलिफ बकरी बे बकरी अलिफ क्या वो पढ़ रहे हैं, ये क्या कच्ची से पक्की और 10वीं वो मॉडल हमने आजमाया हुआ है। बलूचिस्तानी लोगों को क्या फ़ायदा मिल रहा है, कुछ भी नहीं। तो हमें चाहिए कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को और करें, लेकिन जाहिर है आपके पास मखलूत हुकूमत है, फिर आपके जो सरकारी मुलाजमीन ऑलरेडी बैठे हुए हैं उनकी तरफ से आप पर प्रेशर आता है। हम कोई डिक्टेटर्स थोड़ी है कि बस एक दिन में फैसला कर दें।
تو اس کے لیے ہم ریفارمز آہستہ آہستہ لے کر آ رہے ہیں. ہیلتھ سیکٹر میں ہم ٹوٹل اٹومنس کر سکتے تھے لیکن ہم سیمی اٹومنس پہ جا رہے ہیں. تمام لوگوں کو آپ کو پتہ ہے میں نے وائی ڈی اے کو آن بورڈ لیا, میں نے سینئر ڈاکٹرز کو آن بورڈ لیا, میں نے جونیئر ڈاکٹرز کو آن بورڈ لیا, میں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو آن بورڈ لیا, اور اس کے بعد ہم اس ڈیسیجن پہ جا کے پہنچے کہ ہم سیمی اٹومنس کریں گے. ہم ان کو فائرنگ ہائرنگ اور ان کے بجٹس کا اختیار دیں گے تاکہ وہ ہاسپٹلس کو ٹھیک کر سکیں جو ان کے اندر. اور پھر ساتھ ساتھ چند اور بڑے ہاسپٹلس ہیں یا دور دراز علاقوں میں ہیں, ان کو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ جا رہے ہیں. پھر جو ہم نے سندھ میں اپنی پوری ٹیم بھیجی, وہ ہماری ٹیم پورا 7 دن وہاں رہ کر آئی ہے, اور وہاں پر جا کر انہوں نے جو سندھ کا ماڈل ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں ہوتا کیا ہے, ایک ہیلتھ کارڈ کا سسٹم ہے. ہیلتھ کارڈ آپ کب دیتے ہیں؟ جب آپ اپنے ہیلتھ ماڈل سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں. ہیلتھ کارڈ آپ کا پبلک ہیلتھ سیکٹر کو اور ویک کر دیتا ہے, بیکاز آپ ڈسٹرسٹ کر کے آپ ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں. پچھلی گورنمنٹ نے ہیلتھ کارڈ دیے, وہ یہی تھا کہ شاید یہ امپروو ہی نہیں ہو سکتے ہیں. اب باقی صوبوں نے ہیلتھ کارڈ دیے, سندھ نے اپنا ہیلتھ سسٹم جو ہے اس کو امپروو کیا, پبلک ہیلتھ سسٹم کو امپروو کیا. تو ہم پبلک ہیلتھ سینٹر کو امپروو کریں گے. جب وہ امپروو ہو جائے گا تو ہم ہیلتھ کارڈ کو ڈسکریج کریں گے اور اپنے پبلک ہیلتھ سیکٹر کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس کے لیے سیمی اٹومنس ماڈل جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس بجٹ میں انٹروڈیوس کر رہے ہیں. آپ بڑی عجیب بات ہے, ہم اپوزیشن کو ہر معاملے میں, اپوزیشن کو نہیں اسمبلی کو, بیکاز دیکھیں نا آپ, ایک تو اسمبلی کا معاف کیجیے گا, ہم نے اپنے قراردادوں کا صرف آپ وہ دیکھ لیں, اس دن زمرو خان صاحب نے بھی اس پر سپیچ کی ہے, کیا ہم نے اس کا سٹینڈرڈ رکھنا شروع کر دیا. آپ تو بڑے عرصے سے یہ سینئر دوست کور کر رہے ہیں کہ ہم اسمبلی کے لیول کو کدھر لے کر آ رہے ہیں. اب دوسرا کیا, میں چاہتا ہوں کہ اسمبلی امپاور ہو. اسمبلی امپاور ہوگی تو سپریم ادارہ ہے بلوچستان کا, ادھر سے بہتر ویژن آ سکتا ہے بیکاز ہم تمام لوگ ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ انکریج ہوں, ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں. وہ ڈسکریج کر رہے ہیں, اپوزیشن خاص طور پہ ڈسکریج کر رہی ہے کہ نہیں آپ اسمبلی میں آپ اپنے فیصلے خود کریں. ہم اپنے فیصلے خود کرنے کے لائق ہیں. ہمارے پاس میری ٹیم میں بہت بہترین لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ کنسنسس ہو. میں چاہتا ہوں کہ ہر بڑا ایشو بلوچستان کا کنسنسس کے ساتھ ہو. کنسنسس والے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ دیر پا ہوتے ہیں, وہ مستقل ہوتے ہیں. ہم انشاءاللہ کوشش جاری رکھیں گے کہ ہم اپوزیشن کو آن بورڈ رکھیں گے, ہم اسمبلی کو آن بورڈ رکھیں گے. ہر بڑا ڈیسیجن جو ہے وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے, اور ہم تو ابھی پری بجٹ جو سیمینارز ہیں, پریس کلب کو ہم انکریج کریں گے, ہم اپنی سول سوسائٹی کو انکریج کریں گے, ہم اپنی اکیڈمیا کو انکریج کریں گے, انٹیلیجنشیا کو کریں گے کہ وہ آئیں اور ہمیں انپٹ دیں تاکہ عام بلوچستانی کو فائدہ دیا جا سکے. تھینک یو.